اور اصحاب بدر کا جذبہ، ایمان، محبت، استقامت نصیب فرمائے۔ والسلام۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہمارے یہ دروس کا سلسلہ کئی ہفتوں سے جاری ہے الحمدللہ۔ زمانہ قبل الاسلام، زمانہ ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بشارات وقت ولادت، ولادت کے بعد کے ارہاسات و معجزات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب، زمان بعثت، معارضہ کفار قریش، تعذیب مسلمین، ہجرت الی الحبشہ، ہجرت الی المدینہ، اور ہمارے دروس کی بات پہنچی تھی غزوہ بدر۔ غزوہ بدر جو ہے یہ اسلام کا سب سے اول غزوہ ہے۔ غزوہ بدر جو ہے یہ ایک ایسی باعظمت اور شان والا غزوہ ہے کہ اس کے بعد اس کے مقابلے پہ کوئی غزوہ نہیں آ سکتا۔ اور اسی غزوہ بدر کو، یوم بدر کو، اللہ نے قرآن میں یوم الفرقان کے نام سے ذکر فرمایا۔ اور غزوہ بدر جو ہے بے اعتبار زمانے کے بھی سب سے افضل زمان میں کہ رمضان المبارک میں واقع ہوا، اور بے اعتبار سبقت کے بھی کہ مسلمانوں کی مظلومیت کے بعد، مقہوریت کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اجازت دی کہ وہ میدان میں نکل کے کفار کا مقابلہ کریں۔ اور اس غزوے کی عظمت یہ بھی ہے کہ سرکار دو جہاں خود تشریف ساتھ لا چکے ہیں، اور یہی وہ غزوہ بدر ہے کہ جس میں اللہ کے فرشتوں نے بھی قتال کیا۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد پھر کسی غزوے میں فرشتوں نے قتال نہیں کی۔ فرشتے اترے تو ہیں لیکن انہیں جنگ نہیں لڑی۔ اور اس غزوے کے بارے میں اگر آپ قرآن پاک کی ان آیات پر جس میں اللہ نے غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا ہے غور کریں، تدبر کریں، تو معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے قدرت خود تخطیط کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر تم مسلمان اور کفار قریش آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کا پروگرام بناتے، ایک وقت معین کرتے، ایک مقام معین کرتے، لاختلفتم فی المیعاد، ہو سکتا ہے کہ تم اس کو پورا نہ کر سکتے، ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن جو اللہ فیصلہ کر چکا ہے وہ تو ہو کے رہے گا۔ ایسی تخطیط کے مسلمانوں کا مدینے سے نکلنا، ابو سفیان کا قافلے کو بچا کے لے جانا، سرزمین مکہ میں مکے والوں کو اطلاع ہو جانی، اور ابو جہل جو ہے اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ 1000 مقاتلین کو لے کے چل رہا ہے، اور 1000 اونٹ ہے، 200 گھوڑے ساتھ ہیں، اور کائنات گانے والیاں اور ان کے شامیانے اور سارے انتظام کے ساتھ جا رہا ہے، اور سب سے پھر اس کو ڈھارس بنانے کے لیے شیطان جو ہے وہ بھی ایک سردار کی شکل میں ساتھ، یعنی ایک عجیب منظر۔ اور دیکھیں ایسا ایسا قدرت قریب لا رہی کہ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد۔ اللہ نے فرمایا جب تم عدوہ دنیا میں تھے اور کافر عدوہ قصویٰ میں تھے، یہ جگہ کا نام۔ آپ جب بدر سے نکلیں گے نا تو پہلے پھر وہ عدوہ آئے، عدوہ دنیا۔ اسی طرح پھر بدر صغریٰ ہے، بیر استراحہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منازل ہیں مدینہ شریف تک۔ اور اللہ فرما رہے ہیں دیکھو خود نقشہ کہ تم عدوہ دنیا کی طرف تھے اور کافر قصویٰ کی طرف تھے، کیونکہ مدینہ شمال میں واقع ہے، مسلمان جو تھے وہ شمال سے تھے اور یہ جنوب سے جا رہے۔
والركب اسفل منكم، اور قافلہ نیچے سے جا رہا. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. اللہ فرماتے ہیں یہ تو سارا ہم کر رہے ہیں، اگر تم کرتے تو تم وعدے پہ شاید نہ پہنچتے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو جائے، حق اور باطل نکھر جائے، صدق اور کذب جو ہے الگ ہو جائے، ظلمت و نور کا امتیاز ہو جائے، یوم الفرقان بن جائے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے. صحابہ نے کہا کہ آگے بڑھے چونکہ یہاں تو پانی کا مسئلہ ہو. پھر یہ بدر میں آئے، مقام بدر پہ پہنچے، مائے بدر پہ پہنچے، اور اس طرف کافروں نے ڈیرا ڈال لیا اور ادھر مسلمانوں نے اب آمنے سامنے صفیں بن گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان جو ہیں وہ صرف ایک ہی صف بنا لیں، بس اب میمنہ میسرہ کی گنجائش ہی نہیں. کتنے آدمی ہیں؟ 313 تو آدمی، اور سامنے 1000 کا لشکر ہے. اب میمنہ میسرہ تو وہاں ہوتا ہے نا کہ جب کسی کے آپ نے فوج پہ اور کسی مقام پہ حملہ کرنا ہے، اب تو ایک آمنے سامنے کی بات ہے. تو ایک ہی صف بنا دی گئی. اور کافروں میں ایک رواج تھا، اور اس زمانے میں یہ عادات تھی کہ جب جنگیں ہوتی تھی، چونکہ جنگ تلوار کی تھی، نیزے کی تھی، اور تیروں سے بارشیں ہوتی تھیں، اور تو کوئی یہ تو نئی جدید ٹیکنیک تو نہیں تھی کہ آپ اپنے ملکوں میں بیٹھ کے ہزاروں میل دور سے، سینکڑوں میل دور سے میزائل پھینک دیں. یہ تو سسٹم نہیں تھا. اب تو جنگ نہیں ہے حقیقتاً اگر دیکھا جائے، اب تو یہ ایک جدید ٹیکنالوجی کی اور دماغ کی جنگ. اب تو عقل لڑائے جاتے ہیں نا. اب کوئی بہادری، کوئی شجاعت، وہ تو مسئلہ ہی نہیں. آپ ایک پورے یعنی نعوذ باللہ ایک پورے ملک پہ ایک ایٹم مار دیں، ایک بم پھینک دیں، بس ختم ہو گئے. بہادر کیا اور کمزور کیا. جنگیں تو پہلے ہوتی تھی جب آمنے سامنے ایک دوسرے کا مقابلہ ہو. اور اس وقت رواج یہ تھا کہ جب صفیں دونوں طرف سے کھڑی ہو جاتی تو لوگ مبارزت کرتے تھے. اس پر بھی وہ کہتے ہیں مبارز، کہ حل یبارزنی، کوئی ہے جو میرے مقابلے پہ نکلے. تو کافروں سے ان کے بڑے جنگجو تھے، لڑاکا تھے، اتبا وغیرہ، وہ نکلے. انہوں نے کہا کوئی ہے ہمارے پاس؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت مصعب بن عمیر اور سیدنا حمزہ نے. اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے نصرت بھی کی تھی، انہوں نے کافروں کو قتل کر دیا، مارے گئے کافر. اب اور جنگ میں تیزی آنے لگی، دونوں طرف سے غصہ بڑھنے لگا، جوش بڑھنے لگا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے جب صف پہ نظر ڈالی تو خدا کی قدرت ہے کہ میرے اس جانب بھی ایک نوجوان ہے جس کی عمر 17 سال، اور میرے بائیں جانب بھی ایک نوجوان ہے جس کی عمر زیادہ سے زیادہ 20 سال ہوگی، اور دونوں بھائی تھے، معاذ اور معوذ. بعض علماء نے کہا ایک کا نام معاذ تھا اور ایک کا نام اوف تھا. یہ افرا کے بیٹے تھے، معاذ معوذ ابن افرا. تو عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں یہ تمنا کی، یہ خواہش کی کہ کاش میرے دائیں بائیں کوئی بہادر ہوتے، کوئی تجربے کار ہوتے جنگ کے، تو چلو دوران جنگ میں مجھے بھی کوئی تھوڑا سا تو ریلیف ملتا. اب یہ دونوں بچے ہیں، میں ان کو سنبھالوں گا کہ جنگ کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی اسی فکر میں تھا، اسی سوچ میں تھا کہ اس میں سے ایک لڑکے نے مجھے کہا کہ یا عمّے، میرے چاچا، این ابی جہل، ابی جہل کہاں ہے؟ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 17 سماعت فرمائیں. مبارک سلسلے کا 17واں حلقہ سماعت فرمائیں. کہ اس میں سے ایک لڑکے نے مجھے کہا کہ یا عمّے، میرے چاچا،
این ابی جہل، ابی جہل کہاں؟ تو میں نے کہا ماں بے کبھی ابی جہل، بیٹا تمہیں ابی جہل سے کیا؟ اس نے کہا کہ میں لقد سمعت انہ آذى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ہے میں نے سنا وہ میرے بدری کا دشمن اور میرے نبی کو اس نے بڑی تکلیف دی، اور آج میں فیصلہ کر کے آیا ہوں اپنے گھر سے کہ میں یا دنیا میں زندہ رہوں گا یا ابی جہل۔ کہتے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جب نظر آئے گا میں تمہیں بتا دوں گا۔ کہ ابھی اس نے بات ختم کی، دائیں نے کہا میں پھر ابی جہل کدھر ہے؟ میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بس آج ہمارا فیصلہ۔ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے نظر ڈالی تو ابی جہل کا شجرۃ فی الغابۃ، کہ جیسے ایک درختوں کے جھنڈ کے اندر کھڑا ہو نا درمیان میں، ایسے وہ کھڑا تھا اور ہر طرف سے اس کو گھیرا ہوا تھا، کیونکہ وہ ان کا بڑا تھا، سردار تھا ان کا۔ اور اس وقت جنگ کا اصل سبب بھی ابی جہل تھا، ورنہ باقی تو سب نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ہم جنگ لڑنا نہیں چاہتے۔ بنو ہاشم نے، بنی عبد المطلب نے، بنو عباس نے، سب نے کہا کہ بھئی جب قافلہ ہمارا خیریت سے چلا گیا ہے تو ہم کیوں جنگ لڑے؟ لیکن ابی جہل نے کہا کہ نہیں، جنگ لڑنی۔ آج ہی تو ہمیں موقع ملا ہے کہ 313 مسلمان ہمارے سامنے ہیں، مدینہ منورہ بہت دور ہے، ان کو کمک بھی پیچھے سے نہیں آ سکتی، اور ہمارے ساتھ 1000 کا لشکر، ایک ہی دفعہ مٹا دیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں فرأیتہ کالشجرۃ فی الغابۃ، میں نے دیکھا کہ جیسے ایک درختوں کے جھنڈ میں ایک درخت کھڑا ہونا ایسے سامنے کھڑا تھا، تو میں نے اس کو اشارہ کیا، اس کو اشارہ کیا، اس کو دیکھ رہے ہیں ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے بال سفید ہیں اور داڑھی بھی سفید ہے، وہ داڑھی شڑی رکھتے تھے جیسے آج کل یہودی بھی رکھتے ہیں، یہودیوں کی بڑی بڑی داڑھی، یہ تو خیر مسلمانوں کو بوجھ لگتا ہے، باقی ہر مذہب والے رکھتے ہیں، ان کے فیشن میں بھی فرق نہیں آتا، ان کے جدید یعنی فیشن میں، اور دیکھ رہے ہیں یہودیوں سے زیادہ دولت تو کسی کے پاس نہیں، اور وہ بڑے یعنی فیشن میں بھی آگے ہیں، لیکن ان کے فیشن میں، ان کے معیار میں، ان کے اطوار میں، عادات میں، ان کے لوگوں کے سامنے وہ توہین نہیں سمجھتے داڑھی۔ ایک مسلمان ہے جو بیچارہ ایک تو اس کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا، اور دوسرا اس کو اچھی نہیں لگتی، تیسرا فیشن کے خلاف داڑھی ہو تو وہ کہتے ہیں عجیب سا لگتا ہے نا، آدمی کارٹون لگتا ہے، بیوی ڈر جائے، بچے ڈر جائیں رات کو گھر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ یہ سب ڈاکٹر بیٹھے ہیں، ان سے آپ تحقیق کر سکتے ہیں ماشاءاللہ کہ جو داڑھی نہ ہو نا تو وہ بندہ مرد ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی خسرے کی داڑھی دیکھی؟ یہ حرم میں کھڑے ہیں طواف میں، خادم کعبہ، ان کی داڑھی ہوتی ہے؟ عورت کی داڑھی ہوتی ہے؟ کیوں نہیں ہوتی؟ حالانکہ یہ تو علامت ہے رجولیت کی داڑھی، چلو تم داڑھی سنت سمجھ کے نہ رکھو، مرد بند کے لیے تو رکھو نا۔ اب میاں بیوی کا ڈریس دونوں کی داڑھی رہو، کیا پتہ ہے کہ بیوی کون ہے شوہر کون ہے؟ کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ یعنی صرف ان کا چہرہ کھلا ہوا ہو، باقی سب لحاف ہو؟ تو آدمی ایمان سے کہیں کہ کیسا فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان میں شی کون ہے اور ہی کون ہے؟ آپ کے پاس کوئی فیصلے کا انداز ہو تو ہو، بہرحال ایک عام دیکھنے والا آدمی تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اچھا باقی رہ گیا تھا کہ عورتوں کے بال بڑے ہوتے تھے، اس سے کچھ وہ پہچانی، اب وہ بھی کٹ گئے، اس سے بھی وہ نہیں پہچانی جا سکتی، وہ بھی تو بردو کی طرح ہو گئے۔ تو بہرحال یہ الگ بات ہے، لیکن ابو جہل وغیرہ بھی داڑھی رکھتے تھے۔ تو دور سے عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے اشارہ کیا کہ وہ جو دور بندہ کھڑا ہے نا، جس کو سب لوگوں نے گھیرا ہوا ہے اور ہر طرف اس کے تلواروں والے کھڑے ہیں، ہتھیار بند کھڑے ہیں، نیزہ بردار کھڑے ہیں، اس کے خادم غلام، وہ کہتا ہے بس میں نے اشارہ کیا، ابھی میرا ہاتھ یوں واپس نہیں آیا تھا نیچے، میں نے اشارہ کیا وہ کھڑا ہے، ابھی میرا ہاتھ نیچے واپس نہیں آیا تھا، خرجا کما یخرج السهم من الرمیۃ، وہ دونوں ایسے نکلے جیسے تیر نکلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا مجمع چیرتے ہوئے گئے اور دونوں کی تلواریں ابو جہل پہ پڑی، ایک مارا گیا اور ایک واپس بھی آ گیا۔ عوف جو تھا وہ بیچارہ مارا شہید ہو گئے کہ اکرمہ ابی جہل کا بیٹا کھڑا تھا، اس نے حملہ کر
وہ تو مارا گیا لیکن دوسرا واپس بھی آ گیا زخمی ہو کر. ابو جہل گر گیا. ابو جہل کے گرنے پر تو فوج کا مورال ختم ہو گیا. ان کے جو لڑاکا لوگ تھے انہوں نے کہا قتل ابو جہل قتل ابو جہل قتل رئیس مکہ قتل رئیس مکہ. شور ہو گیا نا جی کہ ابو جہل مارا گیا. اب لوگ جو ہیں جناب افراتفری میں ایسے پریشان ہیں کہ ایک عربی ہے ایک بدو ہے, اس کا کوئی جنگ شنگ سے تعلق نہیں تھا, نہ مسلمانوں سے نہ مکے والوں سے. وہ ویسے کہیں سے گزر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ آپس میں جنگ بنی ہوئی ہے تو وہ ایک پہاڑی پہ ساتھ چڑھ کے اونچی جگہ پہ بیٹھ گیا کہ چلو دیکھیں تو صحیح جنگ کیسے ہوتی. ہاں دیکھیں تو صحیح کیسے لڑائی ہوتی. اچھا یہ تو قاعدہ تھا نا کہ اگر آپ جنگ میں نہیں ہیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, کیونکہ نہ آپ ادھر سے ہیں نہ ادھر سے, آپ تو علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سے کیوں کوئی تعارض کرے. وہ بیٹھا ہے آرام سے اور کہتا ہے واللہ بار آئی تو عجبن, کہتا ہے عجیب بات, میں نے تو زندگی میں ایسا عجیب واقعہ نہیں دیکھا کہ فروق النساء, مکے والے ایسے بھاگ رہے تھے جیسے عورتیں بھاگتی ہیں پیٹ دے کر. کیا ہو گیا ان کو؟ سامنے مجھے تھوڑے سے آدمی نظر آ رہے ہیں, ادھر بہت آدمی ہیں, اور اس کے بعد بھاگ رہے ہیں. کہتا ہے بھاگنا تو عورت کا کام ہے, مرد تھوڑا میدان سے بھاگتا ہے, یہ کون کیا ہو گیا؟ تو ابھی اسی اثنا میں اب جب ان میں اللہ نے ہراس, خوف اور مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا کہ اب بھاگنے لگے, تو اب تو پھر مسلمانوں نے ان کو تلواروں کی باڑ پہ رکھ لیا. انہوں نے کہا کہاں بھاگتے ہو؟ اور شجاعت کا عالم دیکھیں, ایک صحابی ہے جس کی عمر 17 سال, بعض کہتے ہیں یہی معاذ تھا, معاذ اور معوذ جن نے ابو جہل کو مارا. تو اس کا ایک بازو جو تھا اس کو تلوار لگی اور بازو کٹ گیا, لیکن آخری حصہ جلد کا جو تھا وہ اس کے ساتھ تھا, وہ پورا نہیں کٹا تھا. وہ بازو لڑک رہا ہے اور وہ دوسرے ہاتھ سے لڑ رہا ہے. بازو کی تکلیف نے جب اس کو پریشان کر دیا تو بیٹھ گیا, بیٹھ کے اپنے بازو پر پاؤں رکھا, کھڑے ہو کے توڑ ڈالا اس کو. ایسے آپریشن کرتے ہوئے آپ نے دیکھے کبھی؟ کیا ہے اسلام ایمان؟ دیکھا نہیں آپ نے 1400 سال گزر گئے, طالبان کے پلے میں کیا ہے؟ یہ تو مدرسوں کے طالب تھے بیچارے. یہ تو اب دشمن کا میڈیا انہیں دہشت گرد بنا رہا ہے نا, ورنہ تو جو علاقہ ان کے پاس ہے اس جیسا مثالی امن تو دنیا کی کائنات کے کسی حصے میں نہیں. سونے سے لدی ہوئی عورت کو آپ بھیج دیں رات کو, پوری رات سفر کرتی رہے, اس کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا, سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ تو چونکہ یہودی میڈیا ہے, سارا ان کے پاس جدید الیکٹرانک ٹیکنالوجی ہے, وہ بیچارے مسلمان ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ٹی وی میں دیکھا تو داڑیاں رکھی ہیں بیچاروں نے اور چادریں کندھوں پہ پڑی ہوئی ہیں, اور جناب کوئی پتہ نہیں, کبھی نہ لڑے نہ کبھی ٹریننگ لی نہ فوج, نہ ان کے پاس تجربہ. اور سامنے کون تھے؟ جنرل عبد المالک جیسے فوج کے لوگ, جنرل دوستم عبد المالک, بڑے بڑے جنگجو لوگ جنہوں نے باقاعدہ رشیا سے ٹریننگیں لی, اور باقاعدہ منظم فوج کے منظم اور باقاعدہ جرنیل. اور یہاں سے کون قیادت کرنے والے کون ہیں؟ مولوی داڑیوں والے. اچھا کھانے کو بھی کچھ نہیں, ایک پیالے میں سوکھی روٹی ڈال کے اور ٹکڑے بھگو کے کھا لی, چائے کا گھونٹ پی لیا, مل گیا ٹھیک ہے, نہ ملا ٹھیک, مل گیا تو الحمدللہ, نہیں ملا انہوں نے کہا ٹھیک ہوا. یہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اندر جب ایمان و اسلام کی چنگاری پیدا ہو جاتی ہے تو پھر صحیح معنوں میں اس کی قوت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. ہماری بدقسمتی تو یہ ہے نا کہ مسلمان ہم نہیں رہے, ہم نام کے مسلمان ضرور ہیں لیکن کام کے مسلمان. ایک صحابی حضرت قتادہ, وہ بھی اسی جنگ بدر میں ہیں, ان کو جو تیر لگا, کوئی چیز لگی تو آنکھ باہر اور لٹک رہی. اللہ معاف کرے, آنکھ کتنی نازک چیز ہے, اتنا انسان کے لیے باعث تکلیف ہے. اب شدت درد نے جب ان کو پریشان کر دیا تو ان نے ساتھیوں سے کہا بھی کیا دیکھ رہے ہو, میں تڑپ رہا ہوں اور تم دیکھ رہے ہو, تلوار سے کاٹ دو, پھینک دو باہر, یہ لٹک رہی ہے اس لیے مجھے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. تو ایک صحابی نے کہا, اس نے کہا کہ نہیں,
ہم یہ نہیں کرتے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے حضور پاک کی خدمت میں لے جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں حضور کیا مشورہ دیتے ہیں کہ کاٹ دیں، کیا کریں، پٹی باندھیں، کیا حضور کی خدمت میں لے گا؟ فرمایا ادنو منی یا قتادہ، قتادہ میرے قریب ہو جاؤ. اور قتادہ کہتے ہیں آپ نے اپنے ہاتھ پر میرا وہ رکھا ڈیلا اور میری آنکھ پر رکھ کے بس یوں کر دیا، اور اس کے بعد کہتا ہے خدا کی قسم ہے آج تک پتہ نہیں چلتا یہ آنکھ زخمی ہوئی تھی کہ یہ زخمی ہوئی تھی. کہتا ہے کوئی آج تک فیصلہ نہیں کر سکا پھر کہ میری وہ کون سی آنکھ تھی کہ جو جنگ میں باہر آئی تھی، حضور پاک کے ہاتھ لگنے سے بات ہی ختم. اب کفار جب دوڑے، زخمی ہوئے، مارے گئے، کچلے گئے، تو جنگ بدر میں 70 کافروں کا بڑے سے بڑا سردار جو تھے نا جی، جن میں عتبہ تھا، عتیبہ تھا، ابی جہل تھا، بڑے بڑے جو ان کے رؤسائے کفار، صنادید کفار قریش، یہ سب کے سب مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے. ابو جہل زمین پہ پڑا ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن روح باقی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خفیف پر بڑے کمزور اور بڑے نحیف آدمی، یعنی آپ کی ایسی پنڈلیاں تھیں جیسے عام آدمی کے یعنی بازو ہوتے ہیں، ایسی باریک باریک پتلی پتلی سی، اتنے کمزور آدمی. ایک دفعہ مدینہ منورہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود کھجور پہ چڑھنے لگے کہ حضور کے لیے کچھ کھجوریں لے آؤں. تو وہ پنڈلیاں تھیں نا باریک باریک، تو صحابہ نے دیکھی تو ایک صحابی کو ہنسی آ گئی کہ دیکھو یار یہ کیسے جوان کی پنڈلی ہے، بڑا ایک بچے کی پنڈلی ہے. تو حضور نے فرمایا تم کیوں ہنسے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ عجبت من ساقہ عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کا خفیف ہونا دیکھ کے مجھے ہنسی آ گئی. آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے میرے عبداللہ بن مسعود کی شان کا؟ اگر ساری دنیا ایک پلڑے میں رکھ دو اور ایک پلڑے میں عبداللہ بن مسعود کا ایک پاؤں رکھ دو تو یہ بھاری ہو جائے گا. تم اس کو ظاہر میں دیکھ رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کتنے شان والا آدمی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو ابو جہل کا اب احساس ہے بات، یعنی ختم نہیں ہو گیا. اس نے جب دیکھا عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ہاں اب بتاؤ ابو جہل کیا حال ہے تمہارا؟ تو ابو جہل نے دیکھا، اچھا کہتے ہیں ہاں اچھا انت الذی ترعی الغنم عندنا، تم وہی نہیں ہو جو ہماری بکریاں چراتے تھے. یعنی غرور دیکھیں، بدر میں پڑا ہے، گردن کٹی ہوئی ہے، زخم لگ چکے ہیں، بچنے کی کوئی امید نہیں. اور یہ بھی دیکھ رہا ہے اسی زخمی حالت میں کہ اس کے ساتھی سب بھاگ گئے، اور یہ بھی سن رہا ہے کہ فلاں قتل ہو گیا، فلاں مارا گیا، فلاں مارا گیا، لیکن غرور نہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پہ چڑھنے لگے کہ اس کو تلوار ماروں، تو کہتا ہے کہ یا راعی الغنم، بکریوں کے چرواہے، تمہاری تلوار سے میری گردن تھوڑی کٹے گی، اور تمہاری کند سی تلوار ہے، خام خواہ مجھے بھی پریشان کرو گے، تم خود بھی تکلیف میں آؤ گے. میری تلوار نکال لو میری گردن کاٹنے کے لیے، سردار کی گردن ہے، سرداروں کی تلوار سے تو کٹ سکتی. یعنی اندازہ کریں ابو جہل کے. اسی لیے حضرت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی کفر ہو تو ابو جہل کو، پھر کفر تو ہے نا، پھر کافر تو بنو نا، پکے بنو. یہ کیا آدھا تیتر آدھا بٹیر؟ کفر ہو تو ابھی جہل کا ہو، اور ایمان ہو تو صدیق کا ہو. درمیان میں کچھ نہیں، درمیان میں کوئی بات نہیں ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر. کعبۃ اللہ پہ بھی جا کے ملتزم پہ رو لیا، قبر پہ بھی سجدہ کر لیا، اللہ کے آگے بھی رو لیا، اور جناب جا کے داتا صاحب سے اور خواجہ نظام الدین اولیاء سے بھی مانگ لیا، اور جناب ماشاءاللہ قرآن میں بیٹھے عبد الباسط پڑھ رہا ہے تو جھوم رہے ہیں، اور قوالی لگی ہوئی ہے تو ماشاءاللہ اچھل رہے ہیں، اور اگر کوئی مغنیہ گانا گا رہی ہے تو موسیقی کی روح میں لے میں ڈوبے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یہ کوئی اسلام ہے؟ تماشا ہے. یہ کیا ہے؟ کون کہتا ہے اس کو اسلام؟ یہ کیا ہے کہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور چوم رہے ہیں سبحان اللہ کہ سینہ ٹھنڈا ہو جائے اور شکل یہود و نصارہ سے ملتی ہے؟ کیا ہے؟ کہاں کا اسلام ہے؟ ادخلوا فی السلم کافۃ، قرآن کہتا ہے یا تو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورا نکل جاؤ. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ فرماتا ہے تم پھر جاؤ،
میں قادر ہوں ایک اور قوم پیدا کروں. یہ تو نہیں کہ میرا اسلام تمہارا محتاج ہے، یہ تو نہیں کہ میرے اسلام کو تمہاری وجہ سے عزت ملی ہے، تمہیں اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے. ہمارے ہاں ہوتا ہے نا اکثر کہ اسلام خطرے میں ہے اور اسلام خطرے میں ہے اور اسلام کو بچاؤ والے لیڈر نعرے دیتے ہیں قوم کو. اسلام نہیں خطرے میں ہوتا، خطرے میں وہ خود بدبخت ہوتے ہیں. اسلام کو کیا خطرہ ہے؟ 1400 سال گزر چکے ہیں، اسے کسرا و کیسر نہ مٹا سکا، جسے دنیا کی اس وقت کی سپر پاورز نہ مٹا سکی، اور آج کی سپر پاورز بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یعنی آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ 10 سال کے بعد ان کا بھرم کھل جائے گا اور اسلام وہیں ابھرے گا جہاں وہ مٹا رہے ہیں نا، اسلام ان کے اندر سے ابھرے گا. آپ دیکھ رہے ہیں وہ وقت دور نہیں ہے. جن سٹیٹس میں ہم نے کبھی 2 مسجدیں نہیں دیکھی تھی، اب 2,000 مساجد. جن سٹیٹس میں قرآن پڑھنے کے لیے، تراویح سننے کے لیے مسلمان مکہ شریف سے قاری منگواتے تھے، اب ان کے مدرسوں سے لوگ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں قرآن سنانے کے لیے. یعنی آپ اندازہ کریں، آپ حیران ہو. یعنی وہ لوگ قرآن تراویح پڑھانے والا ان کے پاس کوئی نہیں، قاری ان کے پاس کوئی نہیں. ہانگ کانگ میں ابھی میں تھا بتا رہے تھے کہ کئی سال تو ایسا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے لیے تراویح پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. مسئلہ بن جاتا تھا جن کو صرف قرآن کی 10 سورتیں یاد ہیں وہ بھی ہمارے سارے کام میں 3 یا 4 آدمی تھے. اور اب ماشاءاللہ قولون کی مسجد سے 30 حفاظ جو ہے نا وہ مختلف مقامات میں بھیجے جاتے ہیں رمضان میں تراویح پڑھانے کے لیے، اور ان کے بعد حافظ باقی ہوتے ہیں. مانگنے والوں کی مانگ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اسلام جو ہے نا، یہ یاد رکھیں، یہ تو آئے گا اور ہمارے آقا کا فرمان حق ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا ادخلہ اللہ، اللہ پاک اس دین اسلام کو داخل کریں گے، فی بیت مدر وشعر ووبر بعز عزیز وبذل ذلیل، کہ کوئی گھر تو گھر، خیمہ بھی باقی نہیں رہے گا جہاں اسلام داخل، چاہے اللہ اس کو قوت سے داخل کر. اس لیے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے لوگ اسلام میں. اگلے دن میں دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، جو پہلے جارج بش وغیرہ گزرا ہے یا اور کوئی پتہ نہیں پریزیڈنٹ گزرے ہیں ان کے امریکہ کے، اس کا پوتا مسلمان ہو گیا. بڑے بڑے راہب، بڑے بڑے پادری، بڑی بڑی راہبہ عورتیں اسلام لے آئے، کیونکہ جب وہ اسلام کی سچائیوں کو دیکھتے ہیں، جب وہ اسلام کے حقائق پر غور کرتے ہیں تو ان کو ماننا پڑتا ہے کہ آخر 1400 سال پہلے یہ خبر حضور پاک کو کس نے دی. اس لیے یاد رکھیں کہ اسلام تو آئے گا. تو لیکن کفر یہ ہے کہ چلو کافر ہے، دشمن ہے، راخ. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ ابو جہل جو ہے فرعون هذه الامہ، میری امت کا فرعون. اور ساتھ یہ فرمایا تھا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ، میرا فرعون جو ہے ابھی جہل، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی شدید ہے. اس کو تو پانی میں ایک غوطہ لگانا کا آمنت برب موسیٰ وہارون، اور اس بدبخت کی گردن کٹی ہوئی ہے، آخری رگیں جڑی ہوئی ہیں، اور اس وقت بھی کہہ رہا ہے کہ جی تلوار میری نکالو اور گردن میری ذرا نیچے سے کاٹو، اوپر سے نہ کاٹو. کیوں جی؟ انہوں نے کہا سرداروں کی گردنیں بڑی ہوتی ہیں نا، چھوٹی گردن والے سردار تھوڑے ہوتے ہیں، تو نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ لگے کہ کوئی سردار کی گردن. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ حل فوق رجل قتل تو بو ہو، کہ یار مجھے بڑے گھور گھور کے دیکھ رہے ہو، ایک بندہ ہی مر گیا نا، کیا ہو گیا؟ جنگ میں مرتے نہیں رہتے، میں مر گیا تو کیا ہو گیا؟ الفتح تو مکہ کو مکہ فتح ہو گیا ہے. ایک جنگ تھی، جنگ میں لوگ مرتے ہیں، میں مر گیا تو کیا ہو گیا؟ کون سی بڑی بہادری کی بات؟ تو عبداللہ بن مسعود نے خیر تلوار ماری، گردن اتار دی. اب عبداللہ بن مسعود سے تو اس بدبخت کا کتے کا سر نہ کھینچا، جو اٹھایا جائے، کیسے اٹھایا؟ کمزور آدمی، اور وہ تو بڑا بدبخت، اتنا بڑا سر تھا اس کا. تو انہوں نے پھر بالوں سے پکڑا اور گھسیٹا، اور نے کہا اور حل کوئی. گھسیٹنا شروع کیا، اب وہ مٹی میں رگڑ رہا ہے، مٹی بھی لگ رہی ہے. حضور کے سامنے آگے پھینکا، حضور نے دیکھا. حضور کیسے پہچانے؟ سارے تو مٹی لگی ہے، خون لگا ہوا تھا، خون پہ مٹی لگ گئی. آپ نے فرمایا، حضور نے کہا کہ ابھی جہل وسجد رسول اللہ شکرا، حضور اللہ کے شکر میں سجدے میں کر گئے.
یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ آج یہ راس کفر، آج یہ کفر کا سب سے بڑا سردار اس حالت میں حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنگ بدر میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کمزور آدمی، حضرت عباس اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، عم رسول اللہ حضور کے چچا ہیں، عبد المطلب کے بیٹے، عباس اتنا بڑا کڑیل جوان قریشی، تو پھر بڑے لوگ تھے، بڑی ان کے یعنی اللہ نے ان کو قد، قامت، قوت، طاقت، وجاہت، ایسے تو نہیں اللہ نے قریش کو چنا کہ اس میں نبی پیدا کرے، کوئی وجہ تو تھی نا، اور بھی تو دنیا میں قبیلے بڑے تھے نا، تو اب ان کو گرفتار کر کے لا رہے ہیں اور مسلمان دیکھ رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں کہ عباس جیسا آدمی تو عبداللہ بن مسعود کو کندھے پہ اٹھا کے بھاگ جائے، یہ کیسے اس کو گرفتار کر کے قیدی بنا کے لا رہے ہو، چپ کر کے آ رہے، بولتا بھی نہیں، بھاگتا بھی نہیں۔ جب وہ آ گئے تو مسلمان نے پوچھا کہ عبداللہ مسعود تم بڑے بہادر ہو گئے بھائی، یہ اتنے بڑے جنگجو آدمی عباس عبد المطلب کا بیٹا ہے اور تم اس کو لے آئے، اور اس سے کیا لگے یار تمہیں کیا ہو گیا، آخر تم بھاگے بھی نہیں، مقابلہ بھی نہیں کیا۔ اس نے کہا جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا نا معلوم یہ ہوتا تھا کہ میرا ہاتھ ٹوٹ جائے، اتنی قوت تھی اس میں۔ فقالوا ذالکم الملائکہ، انہوں نے کہا ہاں، پھر عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ نہیں، پھر فرشتے کا ہاتھ، ظاہر عبداللہ بن مسعود۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک سوار بھیجا جائے جو مدینہ منورہ میں جا کر خبر کرے کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ کفار قریش بھاگے، انہوں نے بھی ایک آدمی اس کا نام ہے سامان تھا، اس کے ذمہ لگایا ابھی تم جلدی سے پہنچو مکے میں، اطلاع کرو کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے۔ وہ ہے سامان جب آیا مکے میں تو دور دور سے اس نے چیخنا شروع کیا، قتل ابو جہل وقتل فلان وقتل فلان وقتل فلان، قتل امیۃ بن خلف، قتل عقبۃ بن ابی معیط، قتل فلان وقتل فلان۔ تو مکے والے پیچھے والے کیا کہہ رہے ہو؟ صفوان ابن عبد المطلب کعبے میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے، یہ اتنے بڑے سارے سردار جو تھے وہ ایک ہی دفعہ میں مارے گئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے آ کے اس سے کہا کہ این صفوان، تمہیں پتا ہے کہ صفوان کہاں ہے بدر میں، اس کا کیا بنا؟ اس نے کہا کیا کر رہے ہو، صفوان تو تم ہو، صفوان بدر میں تو گیا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا اس کا دماغ تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ پاگل تو نہیں ہے، یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، اب کیا کریں بھائی؟ اتنے میں اور آدمی پہنچ گئے اور پہنچ گئے اور پہنچ، سارے مکے میں ماتم ہو گیا کہ ہمارے تو سردار مارے گئے۔ جلدی سے انہوں نے دار الندوہ میں میٹنگ کی اور ابو سفیان کو سردار بنا دیا کہ چلو تم چونکہ قافلہ بچا کے لے آئے تھے تو اب سردار جو ہے تم، اس نے سب سے پہلا آرڈر جو کیا ابو سفیان نے، انہوں نے کہا مکے والوں رونا دھونا بند کر دو، کوئی ماتم نہیں، کوئی آنکھ نہیں روئے گی، اور مسلمانوں کو بتلاتے ہو کہ ہم ختم ہو گئے، کمزور ہو گئے، رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، عورتوں کی طرح چیخ رہے ہیں، ٹھیک ہے بدلا لیں گے۔ یہ کیا ہو، کوئی بندہ نہیں روئے گا اور کوئی بندہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ نہیں دے گا، تاکہ مسلمان تو پھر عادی ہو جائیں گے اور روز ہمارا بندہ پکڑ لیں گے۔ لیکن آخر کون نہ روئے بھائی، اپنے باپ، بیٹے، بھائی، کسی سردار کے آرڈر سے آرڈر ہوتا رہے، لیکن گھروں میں بیٹھ کے تو ان کے تو ماتم ہو گئے، وہ مذاق تو نہیں تھی۔ اور یہی جنگ بدر ہے جس میں امیۃ بن خلف عجیب طریقے سے مارا گیا۔ امیۃ بن خلف سب سے بڑا دشمن تھا سرکار دو جہاں کا، اور یہ وہ ہے جو حضرت بلال کو عذاب دیتا تھا، حضرت بلال اسی کے غلام تھے۔ امیۃ بن خلف اور اس کا بیٹا جنگ بدر میں جب دیکھا کہ سب بھاگ گئے، اس نے کہا بیٹے سے کہ دیکھو بات سنو، اگر ہم بھاگتے ہیں نا ہم نہیں بچتے، کہاں تک بھاگے، شکست ہو چکی، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمانوں کے سپرد کر دیں، شاید بچ جائے، چاہے ہمیں قیدی بنا لیا جائے، بعد میں ہمیں کوئی چھڑانے والا آ جائے، کوئی ہمارا فدیہ ادا کر دیا جائے،
کچھ تو امید ہوگی نا، اگر مارے گئے تو پھر کیا امید ہوئے، تو مر گئے۔ انہوں نے کہا ابا آپ کی مرضی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو آئے تو انہوں نے بلایا کہ یا عبد ود، ان کا پہلا نام تھا عبد ود، ود ان کا بت تھا نا، بتوں کے نام تھے نا قرآن میں، جس کا ذکر بھی ودن و سواعا و یغوث و یعوق و نصرا، یہ سب ان کے بتوں کے نام تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف کو جو آدمی عبد ود کر کے پکارتا تھا وہ بولتے نہیں تھے، جواب نہیں۔ تو اس نے پھر کہا کہ عبد الالہ، اللہ کے بندے۔ تو یہ کھڑے ہو گئے، نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم یہ جو زرہیں چن رہے ہو نا محمد مقام بدر سے، ان سے زیادہ قیمتی چیز میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کو پھینک دو، تم ہمیں پکڑ لو، ہم دونوں تمہاری قید میں آنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ ان کی پناہ ہمیں آ جائے، اسی طرح ہمیں پناہ دے دیں تاکہ پھر مسلمانوں سے بچنے کا کوئی حل تو ہو نا۔ تو نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں پکڑتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف اور ان کے بیٹے کو امیہ اور بیٹے کو لے کے چلے۔ خدا کی قدرت ہے جس راستے سے جا رہے تھے اسی راستے میں بلال کھڑا تھا، تو بلال نے جب دیکھا تو صرخ بلال، قال ھذا امیہ الذی یعذبنی، مسلمانوں دوڑو، یہ آ گیا امیہ بدبخت جو مجھے تکلیفیں دیتا تھا، یہ زندہ جا رہا ہے۔ ان نجا لا انجو ابدا، خدا کی قسم ہے آج اگر یہ بچ گیا تو پھر میں گویا زندہ نہیں۔ مسلمان تلواریں لے کے پھر کٹھے ہو گیا۔ بلال کیا ہو گیا؟ دیکھو امیہ۔ عبد الرحمن کہا آدھا اسیر، یہ میرا قیدی ہے بھائی، خبردار حملہ مت کرو۔ بلال نے کہا کہ دیکھو تمہارا قیدی ہو یا کوئی ہو، بات سیدھی ہے کہ اس نے مجھے اللہ کے دین کے لیے، توحید کے لیے، اسلام کے لیے انگاروں پہ تڑپایا ہے، میں اس کو کیسے چھوڑ دوں گا؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے امیہ سے کہا ایسا کرو تم لیٹ جاؤ جلدی جلدی زمین پہ۔ وہ جلدی جلدی لیٹ گیا اور میں اس کے اوپر لیٹ گیا۔ میں نے کہا بھی اس کو مارتے ہو تو پہلے مجھے مارو۔ بلال نے مسلمانوں سے کہا کہ یار عبد الرحمن بن عوف کو اس کو نیچے سے مارو بدبخت۔ تو عبد الرحمن بن عوف تو اوپر لیٹے ہوئے تھے، وہ نیچے سے تلواریں مار مار کے صحابہ نے اس کو مارا۔ خدا کی قدرت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف بیچارے کی ٹانگ بھی مسلمانوں نے کاٹ ڈالی، اتنا جوش تھا۔ تو امیہ بدبخت تو یوں مرا۔ حضور نے حکم دیا کہ اس کو قلیب بدر میں، وہ جو بدر میں کنواں ہے اس میں پھینکا جائے۔ اب جب گھسیٹ کے لے گئے تو اس کی لاش پھٹ گئی اسی وقت۔ ایک تو ہے کہ کئی دن کے بعد چلو بھی اس میں نفخ ہو جائے، پھٹ جائے، اسی وقت ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو گئی، اور ایک ویسے بھی وہ ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، تو اب اس کو کیسے گھسیٹیں، کیسے لے جائیں؟ تو انہوں نے فرمایا اچھا اس پر یہیں پتھر ڈال دو اور یہیں اس کو ختم۔ اسی طرح عقبۃ بن ابی معیط، عقبۃ بن ابی معیط یہ وہ بدبخت انسان ہے لعنت اللہ علیہ کہ جب سرکار دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ وہی بدبخت ہے جس نے ایک اونٹ کا پورا اندر کا ملبہ جو تھا، آنتیں وغیرہ، اس کا سارا مادہ جو نکال کے پھینکا جاتا ہے، وہ جو گوبر سارا اٹھا کے حضور کے کندھے پر۔ یہ باتیں آدمی پڑھتا ہے، مولویوں سے سنتا ہے اور چپ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن غور کریں کہ یہ کتنی بڑی بات تھی۔ آپ کو تو اسلام کے لیے تھوڑا سا کسی کا ہاتھ بھی لگ جائے تو آپ جناب برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ اگر اسلام کے لیے تھوڑی سی تکلیف بھی آ جائے، کوئی ذرا تنگ جگہ ہو یا کہیں نماز پڑھنی پڑے، نیچے مصلی ذرا میلا ہو، کارپیٹ ذرا پرانا ہو گیا ہو، تو اس کے لیے بھی تکلیف برداشت نہیں ہوتی آدمی سے۔ لیکن اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی پہ کیا گزری ہوگی کہ سر سجدے میں ہو اور پورے جسم پر ایک مردار جانور کا پورا گوشت کا حصہ پڑا ہو اور بدن خون خون ہو چکا ہو، اور زبان سے سبحان ربی الاعلی، کیا عالم۔ یہ ڈالنے والا کون تھا؟ یہی تھا عقبۃ بن ابی، اور دوسری دفعہ یہی عقبۃ بن ابی معیط تھا بدبخت کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے پاؤں رکھ دیا حضور کے سر پر۔ حضور نے فرمایا کاد ان یموت، ہو سکتا ہے میں قریب تھا کہ شاید مر جاؤ۔ سانس رک گئی، پاؤں رکھ کے ظالم کھڑا ہو گیا، بڑا اپنا 6-7 فٹ کا لمبا تڑنگا بلا دیو ہیکل انسان۔ تو جب یہ سامنے آیا حضور نے فرمایا ھذا عدو اللہ، یہ اللہ کا دشمن ہے، اس کو معافی نہیں۔ تو یہ دو آدمی ہیں جو پکڑے جانے کے بعد
بغیر لڑائی کے قتل کر دیا گیا، ایک عقبۃ بن ابی معیط اور ایک نضر بن الحارث اور امیۃ بن خلف، اور باقی سب کو حضور نے فرمایا کہ جو مر گئے ان کو پکڑو اور گھسیٹو اور کنویں میں پھینک، کنویں میں ڈالو، سب کو کنویں میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان جنگ میں عجیب عجیب واقعات پیدا ہوئے۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو حیران کہ میں نے ایک کافر کو تلوار ماری تو میری تلوار ابھی اس کی گردن کے قریب ہی نہیں پہنچی اور اس کا سر اڑ گیا۔ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ آج بدر میں لڑ رہے ہیں، جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوقهم۔ اللہ نے فرمایا اگر تم صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ پاک مدد بھیجیں گے، یمددکم ب5,000 من الملائکۃ مسومین۔ اللہ نے فرمایا 5,000 فرشتہ آسمانوں سے، اور فرماتی یہ فرشتے ہم نے کیوں بھیجے، ورنہ فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا نا۔ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو فرشتے اتارے ہیں صرف تمہیں خوشخبری دینے کے لیے، تمہارے دلوں کی تسکین کے لیے، ورنہ مدد تو میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں مدد دوں۔ فرشتوں کی کیا ضرورت ہے، اللہ چاہے بغیر فرشتوں کی مدد کر دے۔ ہم نے کیوں اتارے تھے؟ تاکہ تمہیں طاقت ملے، تمہیں قوت ملے، تمہارا تسکین قلب ہو جائے، تمہاری اعانت ہو جائے، ورنہ اصل مدد تو میرے ہاتھ۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ، اور نہیں آتی مدد مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ جس کو چاہیں اس کی مدد فرما دیں، وہ چاہیں تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو بروا ڈالیں، وہ چاہیں تو ہوا سے قوم عاد جیسی کراڈیل قوم بڑی قوت والی طاقت والی کو فنا کر ڈالیں، اس کی مدد۔ عاد اتنے بڑے، آپ کو پتا ہے کہ عاد قوم جو تھی اتنی بڑے بہادر، اتنے بڑے قوت والے لوگ تھے کہ ایک پتھر جو ہم میں سے 60 اور 70 آدمی نہ اٹھا سکے وہ اکیلا اٹھا لے۔ لیکن اللہ نے جب عذاب بھیجا تو کوئی فوج نہیں بھیجی، فرشتے نہیں بھیجے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے قوم عاد کو ہلاک کیا، جب ہم نے قوم عاد کو ہلاک کیا تو ہم نے ہوا بھیجی، اور ہوا بھی 7 رات اور 8 دن متواتر چلتی رہی، اور ایسے اٹھا اٹھا کے پٹخ دیا کہ دیکھنے والا دیکھے تو معلوم ہو جیسے کھجوروں کے پورے جسد پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو ان میں کوئی بچا، کوئی میرے عذاب سے بھاگ سکا، اللہ چاہے تو ہوا بھیج کے مدد کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ بہرحال لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں، اسی واقعے سے آج کل ہمارے لوگ ہیں نا، بعض جو آپ کو پتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ منگل بدھ میں سفر نہ کریں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، انہوں نے انہی چیزوں سے نکالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم عاد پہ جب عذاب آیا، قرآن کہتے ہیں ایام نحسات، یہ نحوست والے دن تھے، وہ کہتے ہیں کہ بدھ کے دن سے عذاب شروع ہوا اور بدھ کو ختم ہوا، اسی لیے بدھ کے دن جو ہے سفر نہ کیا۔ عجیب قوم۔ اچھا اگر ایک دن دشمن کے لیے منحوس ہو تو تمہارے لیے مبارک ہوگا یا تمہارے لیے بھی منحوس ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی؟ جس دن دشمن بڑھ جائے تمہارا،
چلو اس کے لیے تو منحوس ہے، لیکن تمہارے لیے تو خوشی کا دن ہے، تمہارے لیے کیسے منحوس ہو گیا؟ منحوس تو ان کے لیے تھا جن پر اللہ کا قہر ٹوٹا، تمہارے لیے تو خوشی کا دن تھا، تم ان کی تقلید کر کے ان کی برادری بن رہے ہو کہ بھی ان کو بدھ والے دن پریشانی ہوئی تو ہم بھی بدھ سفر نہ کریں۔ یہ کیا عقل ہے یار؟ اللہ کے دن ہیں، یاد رکھو، ایک دن میں کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں موت ہو جاتی ہے، کسی کے گھر میں خوشی ہوتی ہے، کسی کے گھر میں غمی ہوتی ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے اب آپ جناب اندازہ کریں کہ جنگ بدر میں یعنی ایسے ایسے عجیب عجیب واقعات آئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے بھیجے اور حضور قریب بدر پہ آئے۔ آپ نے فرمایا یا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کیا مکے والو اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا کہ نہیں؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ کن کو بات کر رہے ہیں، کن کو تکلیف فرما رہے ہیں؟ وہ تو بدبخت مر گئے، گل گئے، سڑ گئے، کنویں میں پڑے پڑے، ان کا تو پتہ نہیں وجود ہی ختم ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا بل انہ اسمع منک یا عمر، تم سے زیادہ سن رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ میں ایسے خطاب کر رہا ہوں، میرا اللہ ان کو میری بات سنا رہے ہیں۔ حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اب جنگ بدر کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی، قیدی آ گئے، حضور نے صحابہ کو بلایا، مشورہ لیا کہ ان کا کیا کر؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اگر میری بات مانتے ہو نا تو جیسے جیسے یہ بیٹھے ہیں نا سردار، ان کے کوئی میرا رشتہ دار ہے، کوئی حضرت علی کا رشتہ دار ہے، کوئی حضرت جعفر کا رشتہ دار ہے، کوئی حضرت ابو بکر کا رشتہ دار ہے، کوئی حضرت فلاں کا رشتہ ہے، تو آپس میں سارے قبیلے کے لوگ نا، تو ہر رشتہ دار کو آپ حکم دیں کہ اس کی گردن اڑا دیں۔ حضور یہ مٹ جائیں تو اچھا ہے، کفر بچے گا نا تو پھر کوئی نہ کوئی یہ تو کمپلے نکالے گا نا، پھر کوئی نہ کوئی تو شاخیں نکالے گا نا، اس کو کہا اللہ نے موقع دیا ہے تو آج ہی کاٹ لو۔ حضور نے فرمایا عمر تم تو بڑے سخت ہو، پہلے ان کا 70 مر گیا، 70 قیدی ہو کے بیٹھے ہیں، تو ان کو بھی ختم کرنے کے در پہ ہو۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ اگر آپ مہربانی کر دیں، چلو یہ کچھ فدیہ بھی دے دیں، مسلمانوں کی مدد بھی ہو جائے اور ان کو رہا کر دیں تو ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ابو بکر تمہاری رائے مجھے قبول ہے، تو ان کو حکم دیا کہ ان کو فدیہ دو اور چھڑاؤ۔ اب سب کے فدیے آنے لگے تو ان میں ایک قیدی جو ہیں وہ ابو العاص ہیں، جو زوج ہیں زینب، بی بی زینب کے خاوند جو تھے ابو العاص ہی حضور کے داماد تھے، وہ بھی قید ہیں اور ان کے پاس فدیے کا مال بھیجنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو ان کی بیوی نے، بی بی زینب نے، حضور کی بیٹی نے اپنے گلے کا ہار اور کچھ چیزیں اور ادھر ادھر سے کچھ چیزیں اکٹھی کر کے فوراً بندہ بدر بھیجا کہ فدیہ دے کر میرے شوہر کو چھڑائے۔ جب وہ فدیہ لے کے پہنچے اور وہ ہار سامنے آیا تو حضور نے ہار جب دیکھا تھی، یہ ہار اصل میں بی بی خدیجہ کا ہار تھا جو انہوں نے اپنی بیٹی کو شادی کے وقت میں دیا تھا، تو حضور کو وہ ہار یاد آیا تو بی بی خدیجہ یاد آ گئی، فبکا رسول اللہ سے، حضور رونے لگے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ اگر چاہو تو اس قیدی کو بغیر فدیے کے چھوڑ کہ میری بیٹی کے پاس یہی ہار اس کی کل قیمت، اگر چاہو تم راضی ہو، چکے یہ معاملہ مسلمانوں کا ہے، میں حکم نہیں دے سکتا۔ صحابہ نے کہا حضور آپ چاہیں تو سب کو چھوڑ دیں، ایک بات آپ چاہیں حضور تو سب کو چھوڑ دیں، ہم آپ کی بیٹی کا ہار لیں گے۔ تو حضور پاک نے اس کو رہا کر دیا۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، وہ بھی تو قریشی تھا، قریشی تھا، وہ مکے میں آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قید سے واپس پہنچ گیا، چھوٹ گیا، اس وقت اسلام نہیں لے آیا، بعد میں اسلام لایا کہ میں قیدی بن کے اسلام قبول نہیں کروں، اسلام قبول کروں گا تو جب آزاد اپنے منشے سے، اپنے خوشی سے۔ اور بی بی زینب کو بھیج دیا، بعد میں خود مسلمان ہو کے آ گیا، الحمدللہ اللہ نے اس کے اسلام کو قبول فرما لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر اللہ کی طرف سے ناراض کیا۔ اللہ نے حکم دیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر آئے، دیکھا کہ حضور بھی رو رہے ہیں اور ابو بکر بھی رو رہے ہیں، تو حضرت عمر نے سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ ماذا یبکی، یا رسول اللہ حضور آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے، مجھے بھی بتائیں تاکہ میں بھی تو آپ کے غم میں شریک ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا عمر
آج اللہ کا عذاب گویا کہ اتر کے اس درخت کے قریب آ گیا تھا. اگر وہ اترتا لما نجا منہا الا سعد و عمر، اس سے کوئی نہ بچتا مگر عمر اور سعد. اللہ نے تیرا فیصلہ قبول کر لیا کہ ان کافروں کو قتل کر دینا چاہیے تھا، فدیہ کیوں لیا جائے؟ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ پیغمبر کی شان کو بات لائق نہیں کہ ہم دشمن قیدی بنا کے ان کے سامنے لائیں اور وہ چھوڑ دیں. کیوں؟ دنیا کی آپ کو زیادہ ضرورت تھی. اگر ہم فیصلہ نہ کر چکے ہوتے کہ آپ کی ہر غلطی معاف ہے تو آج ہم پکڑ لیتے، لیکن ہم پہلے فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی ہر چیز معاف کر دی. پہلے بھی بات بھی اکثر اللہ علیہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اصحاب بدر جبریل علیہ السلام اترے، انہوں نے کہا، سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ صحاب بدر کے بارے میں آپ نے فرمایا صحاب بدر جو ہیں تمام صحابہ سے افضل ہیں. تو جبریل نے کہا کہ ہاکذا فی السماء، یا رسول اللہ واقعی آسمانوں میں بھی یہی فیصلہ ہوا ہے کہ جو فرشتے بدر میں اترے تھے وہ سب فرشتوں سے افضل ہیں، اور جو بندے بدر میں آئے تھے وہ سب بندوں سے افضل ہیں. اور خدا کی شان دیکھیں، یہ مقام بدر والوں کو ملا کہ اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے دیکھا میرے بدر والوں کو اور فرمایا اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم، کہ اے اصحاب بدر آج کے بعد جو چاہے تم کرو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے. اتنی بڑی بشارت. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم گناہ کرو، مانا یہ ہے کہ جب اتنا بڑا شان ملا ہے وہ تو اور زیادہ جھک جائیں گے، وہ تو اور زیادہ اطاعت کریں گے، اور زیادہ فرما برداری کریں گے، اور دوسرا پھر اللہ ان کو راستے سے ہٹنے نہیں دیں گے. وہ تو مقام بدر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور غنیمت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، فتح کے ساتھ مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اور پورے عالم میں اسلام کا رعب جو تھا وہ غزوہ بدر کی فتح کے بعد چھا گیا، غالب آ گیا. اب لوگ اسلام کو سوچنے لگے، سمجھنے لگے. تو یہ اول غزوۃ غزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ تعالی عالم وعلمہ ختم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان، سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ